ہدایت ملے گی۔ کتاب ہر شر سے بچائے گی، شیطان کے حملوں سے بچائے گی، وسوسوں سے بچائے گی، من شر الوسواس الخناس۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے یہ کتاب۔ اس کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہوگی، طبیعت نیکی کی طرف راغب ہوگی، اور یہ نعمت تب ہی حاصل ہوتی ہے جب اللہ کی توفیق مل جائے۔ تو اللہ کی توفیق ہی رحمت ہے اپنے بندے پر۔ جب بندہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص والا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کا وہ مستحق بن جاتا ہے، مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ پھر اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ یہ نصیحت والی کتاب ہے، جس کے اندر نصیحت ہی نصیحت ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ موعظۃ من ربکم، دوسری شفا ہے، تیسری ہدایت ہے، چوتھی رحمت ہے۔ اب دیکھیں، آپ ذرا غور کریں۔ مجھے قاضی صاحب نے بتایا کہ یہ بچے قرآن کریم حفظ کیا۔ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ ہے جی 12 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ صرف شجاعت کی کسی ایک مسجد میں بچوں نے حفظ نہیں کیا، یا کسی ایک مسجد میں حفظ نہیں کر رہے۔ کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں جن کے اندر قرآن کریم کی تعلیم جاری ہے۔ بچے جوان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن کا عالم بنا دے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اللہ نے ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس امت کی جو پہلی علماء کی جماعت ہے وہ صحابہ کے اندر موجود ہے۔ پہلے مومنین، پہلے ایمان والے، پہلے مسلمان صحابہ ہیں، اور صحابہ میں مردوں میں سب سے پہلا مسلمان خلیفہ بلا فصل رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن لکھنے والے بھی ہیں، قرآن یاد کرنے والے بھی ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہیں، قرآن کی تعلیم دینے والے بھی ہیں، قرآن کی دعوت دینے والے بھی ہیں، قرآن کا پیغام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچانے والے بھی ہیں۔ پھر فاروق اعظم ہے، عثمان ذو النورین ہے، علی مرتضیٰ ہے، حسنین کریمین ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اور پھر کون ہے؟ پھر سیدنا معاویہ ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے، نام لیتے جائیں۔ پھر ابی بن کعب ہے، کمال قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ میں بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود ہے، چلتے چلے جائیں۔ پھر ابو ہریرہ ہے، قرآن بھی ان کے سینے میں محفوظ ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے جو قرآن کی تشریح ہے، حدیث بھی قرآن کی تشریح ہے۔ اس نقطے کو اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو پیوست کریں۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا کتاب اللہ، یہ میری آنکھیں ہیں، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے یہ جو اینک میں نے لگائی ہے یہ حدیث میرے لیے اینک ہے، حدیث اینک ہے، قرآن میری آنکھیں ہیں۔ حدیث کی اینک لگائے بغیر نہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ اس پر عمل کر سکتا ہوں، ممکن نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے دین کی ساری باتیں، سارے مسئلے تمام زمانوں کے لیے، اس لیے تو دین کامل ہے، ہر زمانے کے لیے حضور کی تعلیم کافی ہے، ہر زمانے کے لیے قرآن کافی ہے، ہر زمانے کے لیے صحابہ کا اجماع کافی ہے۔ نہ غصہ کریں بابا جی محبت کریں، نہ غصہ کریں، کوئی بات، بچے ہیں، بچوں سے محبت کریں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اللہ اکبر۔
آتے جاتے تھے، جب پردہ ہو گیا تو بڑا ان کو غم سا ہوتا تھا کہ میں اب گھر نہیں جا سکتا، میرا داخلہ بند ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا، تو فرماتے ہیں حضور نے ساری زندگی کبھی مجھے نہیں چھڑکا، کبھی غصے نہیں ہوئے مجھے، تو میں جان بوجھ کے ایسے کام کرتا کہ کبھی تو حضور مجھے جھڑکے، جان بوجھ کے، لیکن حضور نے کبھی نہیں جھڑکا۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے کسی کام کے لیے بازار بھیجا، میں واپسی پر رک گیا، کوئی تماشا ہو رہا تھا، میں دیکھنے لگ گیا، جان بوجھ کے رکا کہ تاخیر ہوگی، حضور اس پر حضور پوچھیں گے مجھے اور مجھے ناراض ہوں گے، مجھے جھڑکیں گے۔ کہتے میں دیکھ رہا تھا تو اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا انس کیا بات، تاخیر ہو گئی، آؤ میرے ساتھ چلو، گھر لے گئے۔ کہتے ہیں میں شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ آج بھی حضور نے نہیں جھڑکا مجھے۔ تو دیکھیں یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ حضور تو جس طرح حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، جس طرح عبداللہ بن جعفر سے محبت کرتے تھے، اسی طرح صحابہ کے سارے بچوں سے محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں اس اسوے پر بھی عمل ہم نے کرنا ہے اور کافروں نے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال حسنہ جو ہے ان پر اس امت نے ہی عمل کرنا ہے، قیامت تک کے لیے کافی۔ دیکھیں نا، غصہ بھی آئے گا، غصے پر ضبط کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہ چھوڑ دیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، پانی پی لیں، کیا اتنی باتیں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اس میں ایوان خلافت میں، دربار سے بات کوئی نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے ایوان کا لفظ استعمال کیا۔ دربار تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، وہ تو صحابی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر وہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، تو دربار نہیں تھا، وہاں پر ہکارے نہیں کھڑے ہوئے تھے، مسجد تھی، یہی جو جامع مسجد دمشق ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایات دے رہے تھے، ایک بوڑھی اماں کھڑی ہو گئی پیچھے سے، ایسا جملہ اس نے کہا، اس نے کہا یہ بڑے پیسے تو تقسیم کر رہا ہے قوم کے اندر، یہ بتا یہ تیرا باپ درجے میں چھوڑ گیا تھا یا تیری ماں کما کے گئی تھی؟ سیدھی گالی دی، تیری ماں کمیں نہیں رہ گئی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، فوراً اپنی جگہ چھوڑی اور گھر میں تشریف لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو آپ کے سر کے بالوں سے، زلفوں سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ تو آپ نے آتے ہی فرمایا، او میری اماں بتا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا مجھے اتنے پیسے اس کام کے لیے دیں، اتنے اس کام کے لیے دیں، اتنے لاکھ درہم اس کام کے لیے دیں۔ فرمایا اس نے جو جو مانگا اس کو دے دو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا تھا، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ فرمایا غصہ آ گیا تھا، میرے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ میں غصے پر ضبط کروں، میں امیر المومنین، میں غصے میں کچھ کہہ جاتا تو وہ ذاتی بات تھی، میں تو اجتماعی منصب پر بیٹھا تھا، قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھا تھا، تو میں اٹھ کے گھر چلا گیا، میں نے غسل کیا، میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا، غسل کر کے پھر میں آ گیا ہوں، اب میری طبیعت بحال ہے۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گوشت بھی اتم میں مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو اخلاق میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، اخلاق صرف ہنسنے کا نام نہیں ہے، اخلاق صرف کسی کو مسکرا کر ملنے کا ہی نام نہیں ہے، اخلاق زندگی کے تمام کاموں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرمانبرداری کا نام ہوتا ہے کہ ہر کام حسین ہو جائے، گفتگو خوبصورت ہو جائے، معاملہ بالکل صحیح ہو جائے، اعمال درست ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں، نمازیں اللہ کے لیے ہو جائیں، تو سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایک آدمی کچھ بولنے لگے تو سوچ لے
جو میں بولنے لگا ہوں ان الفاظ سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ اگر مخلوق میں سے ان الفاظ کو سن کے کوئی ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو تکلیف پہنچائیے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائیے، اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ سوچ لینا کہ میرے کچھ کہنے سے، ان الفاظ کو بولنے سے میرا کوئی بھائی ناراض تو نہیں ہوگا اور اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ کوئی کام کرنے لگے تو اس سے پہلے سوچ لیں کہ یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا۔ تو کام سنت کے مطابق ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا، خلاف سنت ہے تو اللہ ناراض ہوگا، مخلوق کو اس سے نفع نہیں ہوگا خلاف سنت کام سے۔ عارضی اور وقتی نفع تو ہوگا، دائمی نفع نہیں۔ مال ہے، سود لے لیا، عارضی نفع ہے نا، سود کی رقم وصول کر لی، کھا پی لی، فارغ ہو گئے، آخرت میں عذاب ہے، جہنم ہے، آخرت میں جہنم ہے۔ چوری کی ہے، عارضی نفع ہے، ڈاکہ مارا ہے، عارضی نفع ہے، کسی یتیم کا، خاندان کے کسی یتیم بچے کا حق مارا ہے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، تو یہ عارضی نفع ہے جو ہم نے اٹھایا۔ اگر ہم یہ سب کچھ دے دیں جیسے اللہ کا دین ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم نے دائمی نفع اٹھا لیا۔ وہ آج کل تو کوشش ہو رہی ہے، وہ ٹرانسجنڈر جو وہ قانون بنا ہے، کیا بات ہے، وہ تو بندہ ٹریا مجھے پتہ نہیں لگی کچھ کا ہے کہ کا کی ہے، پتہ ہی نہیں لگی۔ ہاں سامنے آپ کو کہاں پتہ نہیں لگی۔ حضور علیہ السلام نے حدیث میں لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مردوں کے پائچے جو ہے شلوار کے پجامے کے بٹنوں کو نیچے ہے، عورتوں کے یہاں آئے ہوئے، یہاں آئے ہوئے۔ مرد ایسے چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو آج کل مرد ایسے چلتا ہے چمک چلو بن کے دائیں اور اس طرح تو بل پا کے ٹوٹے، اور عورتیں ایسے چل رہی ہیں، وہ سینہ تان کے چل رہی ہیں جن کو سینہ چھپانا چاہیے، سینے کو پست کرنا چاہیے، شرم اور حیا اس کا لحاظ کرنا چاہیے جو ہمارا دین کہتا ہے۔ لیکن یہ معاشرہ ہے، ابھی وہ غریب لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ بھی سوشل میڈیا پر، اللہ کا شکر ادا کریں مسجد میں بیٹھے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کہیں اور نہیں بھیج دیا۔ کتنا گندا کام ہے، کتنا گندا نظام ہے، کتنی گندی باتیں ہیں۔ تصویریں چل رہی ہیں شیخ رشید اور اس کی بلاول بھٹو، وہ کو گوٹ بنا کے نال بنا دیتے ہیں شیخ صاحب، ہاں انہوں کو گلو بنا کے بلا دیتے ہیں۔ میں کسی کی توہین شخصی نہیں کرتا، کسی کی شخصی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ کلچر، یہ ہے وہ ثقافت، یہ ہے وہ نظام، اور یہ ہے اس کی خرابیاں کہ کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ آپ ایک عورت جا کے کہتی ہے کہ میں مرد ہوں، نادرا والا کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں تو مرد ہے۔ اب وہ قاضی صاحب کے مطلب ہے کیا تھا، ہاں کوئی نہ کوئی بندہ جو آ کے جو میں عورت تھا تو پیچھے آ کے جو میں قاضی صاحب میں شادی کرے ہاں ہوئے مرد تو آ کے جو میں رن ہوں، میں زنانی ہوں، وہ لکھوا کے آپ مجھے شرح سکار دے وہ آ کے جو قاضی صاحب میں شادی کرے گئے تو نکاح نہ پڑھ سکتا، آپ ہی پڑھ دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کس کلچر سے ہمیں متعارف کرایا گیا، کن لوگوں کے ذریعے کرایا گیا، اور جو کرنے والے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری اولادوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس سارے باطل نظام، یہ طاغوتی نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، فتنہ دنیا کا سب سے بڑا۔ اس کے اندر ایمان کو بچایا کہ مولوی نے بچایا، مسجد نے بچایا، اور ہمارے گھروں کے اندر جو دین بچا ہے، جو ہمارا خاندانی نظام تھا اس نے بچایا۔ جن گھروں کے اندر ماں باپ صبح اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، ساتھ مسجد میں لے جاتے ہیں اگر جانے کی عمر میں ہے، نہیں تو گھر میں وہ اپنے والدین کو نمازیں پڑھتے، سنتیں اور نوافل پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
تو ان پر اثر ہوتا ہے، یقینی بات ہے. دیکھیں نا، میں گفتگو کر رہا ہوں، کوئی اثر تو ہو ہی رہا ہے نا آپ کو. اللہ کرے اچھا اثر ہو. میں کوئی عمل کروں گا تو اس کا بھی تو اثر ہوگا نا. میں آپ کو پیار سے دیکھوں گا تو اس کا بھی اثر ہوگا، میں آپ کو غصے سے دیکھوں گا تو اس کا بھی اثر ہوگا. اعمال کے بھی اثرات ہیں، یقیناً ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے پیار سے دیکھا ہے، بس یہ بہنگا بیان کی وجہ پیچھے سے پتہ نہیں تھا کیا کی تھی. آئے 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 تو ایسے کرنے کو جو غصے نہ لوٹے ہیں، ریکارڈ یاد کر کیوں میں نے تو ہمارے اعمال کے اندر بھی کیفیات پوشیدہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے دیکھتے تھے، محبت سے گفتگو فرماتے تھے، محبت سے معاملات فرماتے تھے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی نماز پڑھ، اس نے سلام پھیرا، حضور نے بلایا، فرمایا نماز نہیں ہوئی تھی، دوبارہ پڑھو. نہیں جا رہی آواز. اب یہ بس اصل میں یہ جو آپ نے ایکو بیکو پروگرام چلائے ہوئے ہیں نا، میں اس کے بغیر گفتگو کرتا میں پہنچ جاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. اس نے کچھ رفتار کم کی، پہلے زیادہ تیز رفتار تھی. فارغ ہوا، حضور نے فرمایا اب بھی نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھ. اس نے تیسری دفعہ نماز پڑھی، حضور نے فرمایا اب بھی نماز نہیں ہوئی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر مجھے نماز پڑھ کے دکھائیں، جیسے آپ پڑھیں گے میں ویسے آپ کی نقل میں پڑھوں. حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی، اس نے حضور کی نقل میں نماز پڑھی اور اپنی نماز کو درست کیا. حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اخلاق تو مکمل کرنے آئے ہی تھے. معلم بھی ہے حضور، معلم انسانیت ہے، معلم کائنات ہے. حضور کی تعلیم آج بھی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. حضور کی تعلیم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو آپ یہ جو ایمان بچا ہوا ہے نا آپ کا، آپ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، اذانوں کو سنتے ہیں، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے مسجد کی، اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ خاندانی نظام جو ہے یہ اس کا بھی اس کے اندر بہت زیادہ حصہ ہے، سب سے زیادہ حصہ اس کا ہے. کہ ہم نے بچپن سے جو آوازیں سنی وہی آوازیں آج تک ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں اور ہم مسجد میں آ رہے ہیں. اور یہ مولوی کا احسان ہے. مولوی قرآن پڑھاتا ہے، مولوی دین بتاتا ہے جمعے والے دن، مولوی درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، مولوی بچوں کو مفت پڑھاتا ہے. یہ سیلاب زدگان کے علاقے میں گئے، ہم نے لوگوں کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے، کسی مولوی کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا. مولوی ہمارے ساتھیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی خدمت کو کر رہا تھا. یہ بھی بتا رہا تھا کہ مستحق ہے کہ بہت نقصان ہے، ایدی خدمت کرو، ایدی خدمت کرو. مولوی لوگوں کو جانتا کہ اس کی خدمت کرے، اس کی خدمت کرے. تو ہمارے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو پتہ چلا کہ مولوی صاحب کی مسجد بھی سیلاب کی نظر ہو گئی، گھر بھی سیلاب کی نظر ہو گیا، مال بھی سارا سیلاب کی نظر ہو گیا، لیکن مولوی ہمارے ساتھ خدمت میں تو مصروف تھا، ہاتھ نہیں پھیلایا. سبحان اللہ. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم جاتے ہوئے باقی ساری خدمت مولوی صاحب کی کر کے جائیں. ہم اپنے مولوی کو، اپنے امام کو، اپنے حافظ کو، اپنے قاری کو، اپنے خطیب کو، اپنے دینی رہنما کو، اپنے پیر و مرشد کو ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ اس کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم کریں، کھڑا کریں، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ آپ کی خدمت کر سکے، پریشانیوں سے بچ کر وہ آپ کی خدمت کر سکے. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. تو الحمدللہ دیکھیں میں اس مسجد میں حضرت قاضی ثانیہ مشہور آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں 2 دفعہ آیا آخری دنوں میں. اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ بھی آیا، اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی آیا، پھر آپ کے جنازے پر آیا، اور پھر قاضی صاحب جب بلا لیتے میں آ جاتا ہوں. کیا کروں، آگے قاضی ثانیہ مشہور آبادی کھڑا ہے، یہ آواز دے دے تو مجھے آنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے. یہ تعلق ایسا ہے، محبت ایسی ہے، یہ خاندان بنا ہوا تھا. آپ کو کیا بتائیں، آپ حیران ہوں گے. میری والدہ کی شادی ہوئی تو قاضی صاحب جو ہے وہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے بیٹے بنے ہوئے. ہمیشہ ابا بھی کہا
اماں جی کو اماں جی کہا، شاہ جی کو ابا جی کہا۔ اور جی میں آدھے نا جی مکلاوہ گنن میں گرا ویندے نا، نکاح تھیا، بین رخصت تھی گئی، اگلی نماز اٹھا ولیمہ تھیا، بھرا جڑے مکلاوہ گنن گیا، بین کو گن گیا۔ تو میرے ماں میں تو کوئی نہ گیا، قاضی صاحب نے مشورہ پا کی گیا میری اماں کو گنن۔ نا یہ تعلق ہے، یہ محبت ہے۔ انہیں ظاہری تھیں دیتا سورہ بعد ہے، اللہ تو کو سلامت رکھے، شاہ بخاری کو ظاہری تھی تقریر دیتا، اللہ خوش رکھے ہوئے۔ لیکن مطلب ہے موت کا تو ایک وقت متعین ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے، نہیں ہے تو جو مرضی کو کر لے موت نہیں آتی۔ تو قاضی صاحب کے ابا جی چچا وہ سارا خاندان لوٹ پوٹ ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا بنے گا، شادی کو کچھ ہو گیا تو ساری زندگی ہم لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے، بیچاروں کی اپنی پڑ گئی۔ اللہ نے کرم کیا، میں آپ سے کر رہا ہوں یہ مرکز کب قائم آج تک چل رہا ہے کہ بچوں نے قرآن حفظ کر لیا، سبحان اللہ۔ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ ایک صحابی مدینہ منورہ کے باہر راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے تو شہر سے جب شام کو صحابہ لوٹتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کوئی آیت اور نازل ہوئی ہے؟ تو آنے والا اگر بتاتا کہ آج فلاں آیت نازل ہوئی فلاں سورت کی، حضور علیہ السلام نے یہ تلاوت کی، تو وہ کہتا مجھے سناؤ، تو وہ اس سے سنتا، اور اس نے راستے میں روزانہ کھڑے ہو کے کئی قرآن کریم کی آیتیں کافی حصہ اس نے یاد کر لیا، حفظ کر لیا۔ یہ ہے قرآن سے تعلق اور محبت۔ تو آج یہ بچوں نے پڑھ لیا، یہ ایسی کتاب آپ کے سینے میں آ گئی کہ جو فنا ہونے والی نہیں ہے۔ جب یہ کتاب فنا نہیں ہوگی تو آپ بھی فنا نہیں ہوں گے۔ یہ قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی، یہ قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی، یہ کتاب آپ کے سینے کے اندر ہے، اور یہ اللہ کے عذاب سے بچائے گی آپ۔ یہ قیامت کے دن آپ کو 10 آدمیوں کا حق دے گی یہ کتاب۔ اللہ فرمائیں گے کہ خاندان کے 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور جنت میں لے جا، اور قرآن پڑھتا جا، اس دن میں قرآن کی تلاوت جاری رہے گی۔ جہاں پہنچے گا وہ تیری منزل ہے، قرآن مکمل ہوگا اور وہیں بیٹھ جانا وہ تیرا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اس مدرسے کو آباد رکھے۔ حضرت قاضی ثانی مشہور آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نسل کے اندر آل کے اندر دین کی خدمت کا عمل جاری رہے، اور یہ سب ان کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، جن بچوں نے پڑھا ان کے والدین کے لیے، جنہوں نے مسجد کی خدمت کی، مسجد کو بنایا، مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بھائی بلا لیں بچوں کو، بلا